بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کے لیے کامیابیوں اور خوشیوں کا دن ثابت ہو۔ آج 27 رمضان المبارک، رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور رحمتوں کی جو گھڑیاں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں، مگر یہ جو دن ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تک ہمیں شب قدر مل گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو ایک اور طاق رات 29ویں شاید وہ شب قدر ہو جس میں ہم سب دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ اور ویسے یہ جو 27ویں کی رات جو گزری ہے اور جو 27 تاریخ ہے ماہ رمضان میں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے جو اہمیت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول اسی دن ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان اسلامی تاریخوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے بارے میں، اور خاص طور پہ اس خطے کے مسلمانوں کے حوالے سے، تو پاکستان کا وجود بھی 27ویں رمضان کی 27 تاریخ کو ہی ہوا۔ اس وجود کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک ملا جہاں پہ ہم اپنا مذہب جو ہے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کسی کے زیر اثر رہ کے ہمیں زندگی نہیں گزارنا ہے۔ ہم جو بھی ہے ہم اپنی خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں ایک اپنے اس ملک کو، اس ریاست کو مضبوط بنانا ہے۔ اور ابھی تو الیکشنز آنے والے، جس میں ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں وہ سیاستدان یا وہ حکمران آئیں جو دیانتدار ہوں، جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں، جس سے ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ سیکیور ہو سکے۔ طاق راتوں کا سلسلہ ابھی اپنے اختتام کی طرف ہے، اب بس ایک رات باقی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ شب قدر ہو اور اس میں ہمیں اپنی ساری دعائیں جو ہے نا قبول کروانے کا موقع ملے۔ اور اس حوالے سے بھی اپنے آج پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں، مگر جو خاص طور پہ جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے آج، وہ ہے نزول قرآن۔ قرآن پاک ایک گائیڈ ہے، ایک مینول ہے ہم انسانوں کے لیے زندگی آسان بنانے کے لیے۔ ہر قسم کے معاملات سے ہم قرآن پاک کی روشنی سے ہم بچ سکتے ہیں، مگر ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کا جو استعمال ہے وہ اس حد تک کرتے ہیں کہ نئی بلڈنگ بنائی ہے تو بچوں کو بلا لیے آ کے وہاں پہ قرآن خوانی کر دیں گے۔ ہم نے جناب قرآن پاک کا میکسیمم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہم استعمال دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک کتاب جو ہے وہ ہم نے گھر کے اونچی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کی توہین نہ ہو جائے۔ ہم نے جناب کوئی مر رہا ہوگا تو ہم یاسین پڑھنا شروع ہو جائیں گے، اس کی جو ہے نا وہ موت آسان ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ان سارے پہلوؤں کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ زندگی کیسے آسان کی جا سکتی ہے اس کتاب سے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، عالم دین مفتی شمیم خان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان یہ بھی عالم دین ہیں، علامہ احمد اقبال رضوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور ہماری تیسری مہمان ہے ہماری بہت اچھی نعت خواں نورین فاطمہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ سر مفتی شمیم خان صاحب، تب قرآن پاک کا نزول وہ کیوں ضروری تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ عموماً یہ سوال لوگ کرتے نہیں ہیں کہ قرآن کیوں اترا ہے یا کیا ضرورت تھی۔
یعنی مطلب جو ہمارا استعمال ہے اس حوالے سے، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق بلا وجہ نہیں فرمائی، اور اربوں سال اس کائنات کو بنے ہو چکے، پھر اس زمین پر پہلے ایک مخلوق کو اتارا اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا۔ اس دوران انسان کو یہ عقل و فہم دی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے اچھے اور بہتر یا برے فیصلے خود کر سکے۔ یہ اللہ نے اپنی مخلوق پر کرم فرمایا کہ اسے یہ آزادی دی ہے، دوسری اور کسی مخلوق کو یہ آزادی نہیں ہے۔ اب جب یہ سلسلہ کائنات شروع ہوا تو شیطان چونکہ ورگلانے کے لیے پہلے سے موجود تھا، تو انسان یا برائی کی طرف گیا یا اچھائی کی طرف، یا نیکی کی طرف یا گناہ کی طرف۔ صحیح۔ اس دوران پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو اور رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ بالکل صحیح۔ ان رسولوں اور نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے حساب سے مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص مقامات کے لیے، قوموں کے لیے ہدایت نامے ان نبیوں پر اتارے۔ صحیح۔ ہم صحیفوں کا ذکر سنتے ہیں تو وہ کیا تھے کہ وہ ایک مخصوص ایریا کے لیے یا ایک علاقے کے لیے، قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات ہوتے تھے جو اس قوم کو اس پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ یہ میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کی بات ہے۔ اچھا، کتابوں میں سب میں ذکر آپ کا آتا رہا کہ آپ آخری نبی ایک آئیں گے، اور احمد نام اس میں زیادہ تر۔ اب جب میرے آقا اور مولا تشریف لے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اب چونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، لہٰذا آپ کے ذریعے تمام دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک دستاویز دے دی جائے جس پر اب انسانوں نے عمل کرنا ہے، اور وہ دستاویز جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ یعنی پہلے جو صحیفے آتے تھے اس میں مختلف ہدایتیں تھیں کہ بھئی اس وقت کے حساب سے یہ، اس وقت کے حساب سے یہ، لیکن قرآن پاک کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے آقا اور مولا پر یہ کرم فرماتے ہوئے آپ کو قرآن پاک عطا کیا انسانوں کی بھلائی کے لیے کہ اب اس منشور پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ سنتے ہیں کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا، قرآن پاک 27ویں شب میں نازل ہوا۔ بار بار بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں جی فلاں آیت فلاں وقت اتری، فلاں آیت فلاں وقت اتری، فلاں آیت فلاں وقت اتری، پھر علماء ہی یہ فرماتے ہیں قرآن پاک رمضان میں ہوا۔ اگر یہ رمضان میں نازل ہوا ہے تو کون سے رمضان میں نازل ہوا ہے، اور کیا ایک ماہ میں پورا ہو گیا؟ لیکن آج کا بچہ ڈیجیٹل ایج کا ہے، وہ سوال کرتا ہے، تو یہاں تھوڑا سوال کا حق ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے بالکل۔ تو یہاں تھوڑا سا ان کی سہولت کے لیے میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک نبی مکرم کو عطا فرمانے سے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ کیا، اور پھر اس کو رمضان میں، ماہ مبارک میں آسمان زمین پر اتار دیا گیا۔ یہاں نہیں ہمیں بھیجا گیا، بلکہ سدرۃ المنتہا ہے، چوتھا آسمان ہے، ساتواں آسمان ہے، تو وہاں ساتویں آسمان پہ قرآن کو محفوظ کر دیا گیا، اور اس کی ترتیب یہ بنائی گئی کہ قرآن مکمل ہے، کیونکہ میرے رب کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ جیسے حالات دیکھے، جیسے ہم قوانین بناتے ہیں کہ پہلی ترمیم، دوسری ترمیم، چوتھی ترمیم، پانچویں ترمیم، اسے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اسے سب پتہ ہے کہ اس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے کہ کب کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو قرآن پاک مکمل وہاں موجود۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلی آپ پر جو آیت کریمہ اتری ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 620 عیسوی میں آپ پر نازل ہوئی ہے، اور پھر 23 سال کے عرصے میں بتدریج جب جب میرے رب نے چاہا یہ آپ کے قلب پر اترتی رہی، یا وحی کی شکل میں الہام ہوتا رہا، یا سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو قرآن پاک سناتے اور آپ کو ازبر ہو جاتا،
تو مختلف، یعنی ہم جو کہتے ہیں رمضان میں، تو رمضان یہ ہے کہ وہ ایک مکمل شکل میں اترا لیکن زمین پر نہیں، آسمان پر، اور وہاں سے اس کا نزول پھر مختلف، یعنی یہ 23 سال کے عرصے میں جو آپ کا نبوت کا عرصہ ہے، پہلے دن سے لے کر جب پہلی وحی آئی ہے، اور آخری وحی شاید آپ کے پردہ فرمانے سے 9 دن قبل آئی تھی 23 ہجری میں، وہ تو اس دن مکمل ہو. اور وہ مجھے یاد آ رہا ہے، چونکہ میں نے پہلی آیت کا ذکر کر دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت، اسی طرح سورہ برات کی، سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ سب سے آخری وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اچھا علامہ احمد اقبال رضوی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتاب، یہ مقدس کتاب کسی بھی انسان کے لیے یہ کتنی اہم ہو سکتی ہے؟ اس کی اہمیت کا ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ ہم جب لگانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز میری ذات کے لیے کتنی اہم ہے. مثلا مجھے پانی کی ضرورت ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان کی باڈی زیادہ دیر نہیں چل سکتی. جی ہاں، انسان مر جائے گا. بے شک. ایسا پانی میرے لیے بہت اہم ہے، میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. لیکن پانی کا تعلق انسان کی ظاہری زندگی سے ہے. ایک اس سے سٹیپ اگر ہم آگے بڑھیں تو انسان کی کچھ معنوی احتیاجات ہیں، اور ہم جو مسلمان ہیں کلمہ گو، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اس ظاہری دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے. ہمارا انتقال ہوگا، ہماری رحلت ہوگی، ہم ایک اس چھوٹی سی دنیا سے ایک بڑی دنیا میں سفر کرنے والے ہیں. صحیح. جیسے ہم موت کہتے ہیں. جی ہاں. موت اختتام زندگی نہیں ہے، موت آغاز زندگی ہے. جیسے شکم مادر سے ایک بچہ جب اس بڑی دنیا میں آتا ہے تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، حالانکہ وہ بڑی دنیا میں آیا. اسی طرح سے جب ہم اس دنیا سے اس جہان آخرت میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم مر گئے ہیں، حالانکہ ہمارا انتقال ہوا ہے، ہم دوسری جگہ پر منتقل ہوئے. جی ہاں سر، معافی چاہتا ہوں اگر ہم یہاں پہ ایک تھوڑا سا وقفہ لے لیں، کیونکہ کان میں آواز گونج رہی ہے، تو وقفے سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دوستوں کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم نزول قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے. مہمانوں میں ہمارے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب ہیں، علامہ احمد اقبال رضوی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ثنا خان نورین فاطمہ. ابھی ان کی آواز بھی ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. اچھا سر، میں چاہوں گا کہ وہیں سے ہم کنٹینیو کیجیے. آپ اہمیت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ چیز میری زندگی کے لیے کتنی زیادہ اہم ہے، کتنی اہم، میرے گولز کے لیے، میرے زندگی کے اہداف کے لیے، میرے کمال کے لیے، میری سعادت کے لیے، میری نجات کے لیے وہ چیز کتنی اہم ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کی. پانی، جیسے میں نے مثال کے طور پہ عرض کیا، پانی اگر ہم نہ پئیں تو ہماری جان چلی جائے گی. لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو انسان کی روح سے تعلق رکھتی ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ اس ظاہری دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جو ابدی دنیا ہے. یہ تو ہماری 80 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے منتقل ہو جانا ہے جہان آخرت میں. وہ ایک ابدی زندگی ہے، اس میں ہمیں ابداً وہاں پہ رہنا ہے، یعنی ہمارا وجود ہمیشہ باقی رہے گا. اب جب اس جہان میں ہمیں منتقل ہونا ہے، ہم جو مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت اور برزخ پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں تو ظاہری دنیا کی احتیاجات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اس جہان آخرت کی جو احتیاجات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیسے میں اس جہان آخرت میں، اس ابدی دنیا کے اندر کیسے میں سعادت مند ہو سکتا ہوں؟ بھائی اس دنیا کی جو مجھے سعادت مندی ہے کچھ اپنی ناقص عقل سے سمجھ میں آتی ہے، صحیح ہے، صحیح، اور میں اس کا انتظام بھی کر لیتا ہوں۔ مجھے ایک اچھا گھر چاہیے، مجھے فرض کر لیجئے ایک وسیلہ گاڑی چاہیے، مجھے تعلیم، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں چاہیے، مجھے سمجھ میں آتی ہیں، میں اس کا اہتمام کر لیتا ہوں چونکہ میری عقل ان چیزوں کو درک کرتی ہے۔ جہان آخرت جو ہے، یا آپ کا یہ قبر کی جو منزلیں ہیں اور قیامت کی جو منزلیں ہیں، کیا کوئی سائنٹسٹ، کوئی ریسرچر، کوئی اس دنیا کا پڑھا لکھا انسان ان چیزوں کو درک کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کو کون بتلا سکتا ہے؟ وہ بتلا سکتا ہے جو جہان آخرت کا علم رکھتا ہو۔ صحیح۔ اسی لیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اولو العزم انبیاء بھیجے، اور 4 آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو جہان آخرت کے بارے میں اور اس میں کامیابی، کمال، سعادت اور نجات کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ اس سے میری گفتگو سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے فقط آخرت کی کتاب ہے، نہیں، قرآن مجید ہماری دنیا بھی بناتی ہے، دنیاوی نظام کو بھی پیش کرتی ہے، اور آخرت کے نظام کو بھی ہمیں پیش کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، میں اس کے بعد یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو اللہ کی رسی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رسی قرآن پاک کو ہی کہا ہے، ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا وہ ایکسپلین کیجئے گا مجھے۔ ایک کالر ذرا ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں زینب کہہ رہی ہوں لاہور سے۔ سوری، ایک سیکنڈ۔ زینب۔ اچھا اوکے، زینب صاحبہ جی۔ زینب جی، جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا، جو آپ نے نزول قرآن کے بارے میں، صبح بھی اس کے لیے لیلۃ القدر کی رات گزرنے کے بعد بھی ٹاپک کو جو آپ نے جاری رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ تھینک یو سو مچ۔ علماء کرام سے میرا سوال یہ ہے، ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اگر اس کو ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، بس عربی زبان میں قرآن پاک کو مسلسل پڑھتے جاتے ہیں، صحیح صحیح صحیح، گناہ تو نہیں ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس حوالے سے دوسرا سوال میرا یہ ہے، جی 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 جی، دوسرا سوال میرا یہ ہے، ہم اگر نفل نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نفل پڑھتے ہیں، اس نفل کو ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اسی اس میں قیام میں کھڑے کھڑے ہم درود شریف بھی پڑھتے جائیں کثرت سے، پھر بعد میں رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد نفل نماز میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سے مجھے اس کا جواب دیجیے۔ بالکل صحیح ہے، ابھی ہم پوچھتے تھے اس حوالے سے۔ تھینک یو سو مچ زینب صاحب، تھینک یو سو مچ۔ جناب پہلی تو بات سوال انہوں نے کیا کہ عربی میں ہی پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا یہ جائز ہے اور اس کا کوئی کیا یہ غلط تو نہیں ہے؟ میرے خیال ہے قرآن مجید تو نازل ہی عربی زبان میں ہوا ہے، اور قرآن مجید کا پڑھنا، دیکھنا، سننا، لکھنا، ہر چیز عبادت ہے، لہٰذا عربی زبان میں ضرور قرآن پڑھنا چاہیے۔ البتہ میری بہن جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ ترجمہ قرآن ہے، فہم قرآن ہے، تو یقیناً قرآن مجید نے خود بھی ہمیں دعوت دی ہے کہ آپ قرآن مجید میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، قرآن مجید نے دعوت دی۔ تو بھئی تفکر اور تدبر، یعنی اس کے اندر اس کے بارے میں سمجھنا، فہم پیدا کرنا، وہ کس وقت ہوگا کہ جب ہم اس کا ترجمہ سمجھیں گے۔ جن کو عربی سمجھ آتی ہے ظاہر ہے وہ تو ڈائریکٹ عربی سمجھتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن جیسے ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں جنہیں عربی سمجھ میں نہیں آتی، اردو جاننے والے لوگ ہیں یا انگلش جاننے والے لوگ ہیں،
تو ان کے لیے یقیناً ترجمہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے عربی کے ساتھ. جی ہاں جی ہاں. عربی اکیلے بھی پڑھیں تب بھی باعث برکت ہے, ٹھیک ہے, لیکن فہم قرآن کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا یقیناً ضروری ہے, اور تمام علماء کرام اس کی تاکید کرتے ہیں. خود قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. بالکل صحیح. اچھا, دوسرا سوال مفتی شمیم صاحب انہوں نے یہ کیا کہ کیا نفل نماز میں قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے کہ سورت پڑھنے کے بعد ہم درود پڑھ سکتے ہیں؟ وہ جو پہلا سوال ہے نا, میں تھوڑا سا اس میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. میں ہمیشہ جہاں بھی, چاہے وہ کوئی بھی پروگرام ہو, ٹی وی پر ہو, مساجد میں ہو, ہمارے یہاں الحمدللہ رمضان میں بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ خواتین کو, دیکھیے قرآن ہمارے یہ جو انڈیا پاکستان میں مسلسل ہم بالکل ایک بس رٹے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا. روز ہم 4 سپارے پڑھتے ہیں, 5 پڑھتے ہیں, 10 پڑھتے ہیں, بے شک ہمیں اس کا ثواب ملے گا, بے شک یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس سے آگے جانا ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس کو بس کھولا آپ نے, ابھی آپ کو سمجھ ایک لفظ نہیں آتا, آپ کو پڑھا دیا گیا, آپ کو یاد ہو گیا, آپ اسے پڑھ رہے ہیں. مولانا ایسا ہی ہے نا. میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ آپ ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں نا, آپ ایک سپارہ نہ پڑھیں, آپ ایک پارہ پڑھ لیجیے, ایک پاؤ پڑھ لیجیے. ایک پاؤ پڑھ کر اس کی تفسیر پڑھیے, ترجمہ پڑھیے, اسے سمجھیے, یقیناً آپ کو پورے سپارے سے زیادہ ثواب ملے گا. یہ مختصر جواب پہلے کا. اور دوسرے کا, دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد آیت ملاتے ہیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں. صحیح, یہ مشہور حدیث ہے. تو اب شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, تو آپ نے کہا وہ بہت اچھا کرتے ہیں, لیکن یہ قرآن پاک کے لیے کہا گیا ہے. میری نظر سے یہ تو بہت حدیث مبارکہ گزری ہیں کہ سرکار پہ جتنا درود و سلام پڑھا جائے قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے, لیکن میری نظر سے کم از کم میرا ایک علم ناقص ہے, مولانا یہاں موجود ہے, ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں گزری ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ ایک سورت ملانے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کر درود پاک کی تلاوت کریں. شاید میرے علم میں نہیں ہے, میں بالکل اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہوں, میرے علم میں نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ طریقہ صحیح ہے. جتنا بھی میں نے پڑھا ہے تو نماز میں خاص طور سے یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جب بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں تو وہ اس میں درود پاک ہے, لیکن باقی نماز میں میری نظر سے نہیں گزرا, اس لیے میں اسے اوکے نہیں کر سکتا. اچھا, ایک سوال آپ کے اسی جواب سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا وہ ایسے ہے جیسے آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں, بے شک, تو بات رب سے کر رہے ہیں تو وہ ایک پیٹرن کے تحت کیوں کر رہے ہیں؟ جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس طرح کیوں نہیں کر رہے؟ یہی فرق ہے ہماری عبادت میں اور دوسروں کی عبادت میں. ہمیں عبادت کے لیے طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیسے عبادت کرنی ہے. اچھا دیکھیے, ہم مخلوق ہیں, آپ کی گاڑی آپ اسٹارٹ کرتے ہو آپ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی, ہینڈل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اسے چلا رہے ہو, وہ پابند ہے کہ جس طرح آپ چلاؤ گے چلے گی. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مخلوق پر یہ مہربانی کی ہے کہ ہمیں پورا سسٹم دیا ہے, ادھورا نہیں ہے کوئی ہمارے پاس. اب یہ ہیں شیطانی وسوسے کہ ہم یوں کیوں نہیں کر سکتے. معذرت کے ساتھ جب ہمیں بتا دیا گیا کہ نماز آپ نے اس طرح پڑھنی ہے تو ہم نے اسی طرح پڑھنی ہے. اب جو وسوسہ آتا ہے, 3-4 طریقے ہیں نا, کنفیوژنز تو ہیں. نہیں, جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ ہمارے کچھ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جن کو شاید شیطان نے زیادہ مس کر دیا ہے. میں اس حوالے کوئی سے کنفیوژن نہیں, نماز ہے اور جو طریقہ ہے اسی پہ پڑھنی ہے بس. علامہ احمد اقبال رضوی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ابھی ایک بریک کا وقت آ چکا ہے اور بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو ہم نورین فاطمہ سے ہم نعت بھی سنیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. کجا
जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू मेरे हरम मैं फ़क़ीर अजम, तू मेरे हरम मैं फ़क़ीर अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, क़ुरान मामा है तेरा, क़ुरान मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी, या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक़ खुतबा तेरा, आवाज़ हक़ खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामई, आफाक तेरे सामई, साए से जिबरी ले अमी, साए से जिबरी ले अमी, या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। थैंक यू सो मच, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम वो हमदर्द जो अद्वियात हैं इनकी जानिब से पेश किया जा रहा है। अब इनका पैगाम है, हकीम सईद और हमदर्द ने हमेशा पाकिस्तान का जश्न आज़ादी 27 रमज़ान को मनाया है और लोगों को तरग़ीब भी की है कि वो भी जश्न आज़ादी 27 रमज़ान को ही मनाएं, क्योंकि पाकिस्तान रमज़ान में मिलने वाला अल्लाह का इनाम है। इसलिए हमदर्द लोगों को इस दिन के बारे में और भी ज़्यादा मालूमात फ़राहम करने के लिए पाकिस्तान मुबारक नामी एक मुहिम भी चला रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जश्न आज़ादी 27 रमज़ान को मनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ, नज़ुल कुरान। एक सवाल एक कॉलर का आया हुआ था, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आप भी उस हवाले से अपनी राय का इजहार कर दीजिए कि आप उसे किस तरह उसका आंसर करते हैं, ताकि फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ आएँ। वो यही सवाल था कि क्या हम क़याम में दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं सूरह फातिहा और किसी सूरत के बाद? जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, चूँकि ज़ाहिर है कि नमाज़ें एक ऐसी इबादत है जिसको तरीक़ेकार को बयान किया गया है, और उसमें हालत क़याम में जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, तकबीरतुल इहराम कहते हैं, तो अलहम्द पढ़ी जाती है और एक सूरा पढ़ा जाता है, उसके बाद रुकू होता है, सुजूद होता है।
تو آپ جو ہے حالت قیام میں صلوات پڑھنا، اس طرح سے درود پڑھنا درمیان میں، وہ علماء اسے درست نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، یعنی طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے جو شریعت نے بیان کیا۔ بالکل صحیح۔ تو جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ان کے علم میں نہیں ہے، میں نے بھی آج تک ایسی بات نہیں سنی۔ تو جو ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے، ان کے ذہن میں کہاں سے آیا ہے مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کوئی حدیث پڑھی ہے یا ایسے ہی ان کے ذہن میں آ گیا۔ ہاں، ذہن میں آیا اور انہوں نے پوچھ لیا، یہ اچھی بات ہے۔ اچھا جی، اللہ کی رسی، یہ اللہ کی رسی قرآن پاک ہی ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جی 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 تاکہ جی۔ تم فلاح پا سکو۔ جی ہاں، نہیں دیکھیے اور اس تفرقے آیت میں کا نہ جو پڑھو۔ مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، اچھا، اس کو ہم کسی چھوٹی سی چیز کی طرف منطبق نہیں کر سکتے کہ یہاں اس کو محدود کر دیا جائے۔ اللہ کی رسی سے مراد جو علماء فرماتے ہیں، دیکھیے ہم بھی تو اساتذہ سے سبق حاصل کرتے ہیں، بے اور شک، ان بے شک، اساتذہ بے نے شک، بے شک۔ اپنے اساتذہ سے پڑھا۔ تو پچھلے 1438 سال سے یہ 1448 سال سے قرآن پاک جو ہم تک پہنچا ہے، اور جو اس میں جتنی فقہا نے کام کیا ہے، مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں، تو اس میں مختلف چیزیں بیان کی ہیں، لیکن رسی کو کسی خاص جگہ محدود نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ ایسے قرآن کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیں اور آپ کہیں کہ جی میں نے قرآن ہاتھ میں پکڑ لیا مضبوط سے، تو اللہ کی رسی میرے نزدیک یہ قرآن پاک ہے تو اب یہ میرے ہاتھ میں، یہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین حق آپ کو دیا ہے، جو طریقہ کار آپ کو زندگی گزارنے کا بتایا ہے، جو پیرامیٹرز آپ کے لیے فکس کیے ہیں، آپ اس کی پابندی کیجئے اور اس پر مکمل طور سے عمل کیجئے۔ اب انسان مکمل کے نام پہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ سارا کیسے پاسبل، اچھا چلیں اتنا تو کر لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک عام شخص کو جتنا دین آنا چاہیے اتنا آنا چاہیے۔ وہ کوئی بہت زیادہ تعلیمات اتنی وسیع نہیں ہے کہ آپ کی عمر گزر جائے گی، نہیں۔ اب علماء کے مقابلے میں عام انسانوں کا علم کم ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی علم ہے، جو آپ پر فرض ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دین کیا ہے، دین کے بنیادی ارکان کیا ہیں، آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے تلاوت کلام پاک کرنی ہے، تو جو سمپل ہے، یہ بہت بہت تھوڑے عرصے میں آدمی سیکھ لیتا ہے، وہ اسے لازمی آنے چاہیے۔ اور رسی کو مضبوطی سے پکڑنا یعنی جس نے جتنی لو اپنے رب سے لگا لی، اس نے اتنا اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور وہ دین پر قائم ہو گیا۔ بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا، یہ گفتگو کا سلسلہ بالکل جاری رہے گا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ آج ہمدرد ہربل ادویات جو بنانے والے، وہ انہوں نے تعاون کیا آج کی ہماری نشریات میں، تو ان کے کچھ پیغامات ہیں وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہیں۔ ہمدرد ہربل ادویات بنانے والا سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے، جس میں مشہور زمانہ روح افزا بھی شامل ہے۔ ہمدرد وقف پاکستان ہے، جس کا مطلب اس کا اللہ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا سارا ہی منافع لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مگر اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا نورین فاطمہ صاحبہ کا۔ دوستوں کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے نزول قرآن۔ ہمارے ساتھ مہمانوں میں مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں علامہ احمد اقبال رضوی صاحب، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مقصود علی صاحب نے، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، اس ہدایت کی کتاب کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ کچھ ڈیفینیٹلی اپنے جو ہمارے نظریات ہیں یا جو کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں ان میں کچھ تصحیح کر رہے ہیں آپ علماء کی رہنمائی سے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ہدایت کی کتاب ہے، اس کو ہمیں اپنی ہدایت کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی، مطلب مقصد تو یہی ہے نا اس کا۔ تو ہم نے
اس کو بڑے خوبصورت سے ایک غلاف میں لپیٹ کے اچھی طرح اس کے اوپر ایسے جناب دھاگے لپیٹ کے اس کو سب سے اوپر کونے میں رکھ دیتے ہیں، یا رحل وہ اپنا اس پہ ایک باکس بنا ہوا ہے، اس باکس میں رکھ کے سب سے اوپر رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ نہ کسی کی پشت ہو اس پہ، نہ اس طرف پاؤں ہوں، اور نہ ہی کسی کا ہاتھ پہنچے، ٹھیک ہے. اور پہنچے بڑا اچھا جملہ. تو اب یہ کتاب جس کو ہر وقت ہمیں اس کو پڑھ کے، کیونکہ یہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ قرآن پاک کو جتنی دفعہ آپ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ آپ کو ایک الگ طریقے سے ایک رہنمائی ملتی ہے. بالکل. تو ہم اس کو کیا ادھر فکس کر دینا یہ مناسب ہے، یا اس کو بالکل اپنے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ ہونا چاہیے؟ ہم تو اس کی عزت اور تکریم، بے شک اس سے بڑھ کے کوئی عزت کی کتاب نہیں ہے، مگر اس کا طریقہ کار جو ہم نے بنایا ہوا ہے، اس چکر میں ہم مہینوں جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، یا صرف رمضان کے رمضان ہاتھ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ایسے بھی ہمارے مومن بھائی موجود ہیں جو مطلب جنہوں نے کبھی ٹچ کر کے نہیں دیکھا. جواب میں دوں؟ چلیں آپ. نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مولانا سے جواب لینا یا مجھ سے؟ نہیں سر، آپ بولیے. دیکھیے فہیم بھائی، یہ ہماری بدنصیبی ہے، ہماری کم عقلی ہے کہ ہم نے وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کرنے کے لیے دی ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، اس کو ہم نے اتنا متبرک تو ضرور بنایا ہے کہ ہم اس کا پورا ادب اور احترام کر رہے ہیں، بہت خوبصورت غلاف میں لپیٹتے ہیں، گھر میں بلند مقام پر رکھتے ہیں، اور شاید جمعرات کے جمعرات اگربتی بھی جلاتے ہیں اس کے نیچے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو عطر سے بھی معطر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کلام الہی کو ایک درجے میں اپنے نزدیک جو مناسب سمجھا کیا، لیکن قرآن پاک اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ اسے بہت خوبصورت پرنٹ کریں، بہت خوبصورت جلد بنائیں، بہت خوبصورت اس کو کپڑے میں غلاف میں تہہ کر کے اور بلند اچھے خوبصورت جگہ بنا کر وہاں رکھ دیں. اس لیے نہیں ہے. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ جو سعودی آپ مثال دے رہے ہیں، یہ عرب کی کہ وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے نکالے، 2 صفحے پڑھے رکھ دیے، پھر اپنے کام میں لگ گئے، وقت ملا تھوڑا سا دیکھا پھر پڑھ لیا. ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر عربی قرآن کو پڑھ کر یہ نہ سمجھیں کہ وہ عربی زبان بول رہا ہے تو وہ قرآن کو سمجھ رہا ہے. قرآن یہی بات ہمارے یہاں بھی تو لاگو ہوتی ہے کہ ہمارے جو عالم جو ہیں وہ عربی پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے. ہاں، تو اس کو صحیح معنوں میں سمجھنا بھی ہر عربی وہ سمجھے گا جس نے باقاعدہ تعلیم لی ہوگی. ہر عربی زبان بولنے والا قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ یا سمجھنا اس کو اچھا. پھر ترجمہ ہی سب کچھ نہیں ہے، ترجمے کے آگے تفسیر بھی ہے جس میں بتایا گیا ہے. دیکھیے، میں نے ایک دن اور آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کے شاید ایک پروگرام میں اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. دیکھیے، ہم جب یہ جملے دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کیوں کرتا ہے. میں پھر وہاں یہ بات داخل کرتا ہوں کہ دیکھیے، اس نے عقل سلیم تو سب کو دی ہے، آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ہماری نیتیں بھی تو میٹر کرتی ہیں. نیت تو آپ کی عقل طے کرے گی نا کہ آپ کی نیت کیا ہے. ہاں، آپ اپنی عقل کے تابع ہیں نا، یا دل کے تابع ہیں، تو کبھی کبھی وہ نہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو پورا عقل کل سمجھ کے سارا کچھ کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ گمراہی عقل کل سمجھا، جس نے عقل کل سمجھا فہیم بھائی، وہ تباہ و برباد ہو گیا. صحیح ہے. جس نے یہ سمجھا کہ مجھے یہ چیز آ گئی ہے، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے دروازہ بند کر دیا علم کا. مولانا ایسا ہی ہے. علم تو ایک ایسی شے ہے کہ انسان اس سمندر میں کتنے ہی غوطے لگا لے، اس کی گہرائی کو نہیں پا سکتا. صحیح سمجھے. اور مولا کائنات سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ، اللہ آپ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل کریں، ابھی ان کا دن بھی گزرا تھا، علم کے حوالے سے ان کے بارے میں جو کچھ میرے آقا اور مولا فرما گئے سب کو معلوم ہے. وہ ایک انسان ہو کر اللہ نے انہیں اتنا علم دیا کہ وہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھ سے علم لیا نہیں، مجھ سے پوچھا ہی نہیں. تو پھر ہم اور ہما شما کس گنتی میں آتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. سر وہ جو علم کے پیاسے جو لوگ ہوتے ہیں سر، وہ قرآن پاک کے ساتھ سر وہ قرآن پاک پڑھنے کی چیزیں. ایک جملہ اضافہ کر دوں، آپ کا سوال تھا تو لوگوں کی تشنگی نہ رہ جائے. قرآن پڑھیے،
چاہے بالکل صحیح۔ روزانہ تھوڑا سا پڑھیے. آپ ایک رکوع پڑھ لیجئے, اس رکوع کے معنی سمجھ لیجئے, اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں. تفسیر اس کی ملے گی آپ کو 10 صفحات پر مشتمل. تب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ رب العالمین نے جو میرے لیے حکم بھیجا ہے یہ ہے کیا. یہ ہم نہیں کرتے. جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ سب کچھ ہوگا. بالکل صحیح. سر اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تھوڑی سی اضافہ اس میں جی، کرنا جی، چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی بات سے کہ ناظرین ڈر ہی نہ جائیں کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنی موٹی موٹی تفسیریں پڑھنی پڑیں. وہی نا. تو وہ پھر نہ قرآن پڑھیں نہ تفسیر پڑھیں. کیونکہ اس کے لیے جو ہے نا وہ سب سے پہلا سوال ہوگا تفسیر کس کی پڑھنی چاہیے جی. فلانے وہ بابا جی کی پڑھ لیں وہ زیادہ اچھی ہے. وہ دوسری طرف سے دوسرے بابا جی بتا دیں گے تو وہ تفسیروں میں جو ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں جس کی آپ کو پسند آئے پڑھ لیجیے. اچھا اچھا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ واقعاً یعنی سمجھنا چاہتے ہیں تو محنت کریں, زحمت کریں, یہ اور بات ہے. لیکن اگر انسان سادے طریقے سے بھی قرآن کو سمجھنا چاہے, ایک دیہاتی بھی قرآن کی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے. صحیح. اب قرآن مجید نے کہا قولوا للناس حسنا, بھئی لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرو. تو کیا یہ کسی دیہاتی کو سمجھ میں نہیں آئے گی؟ ڈیفینیٹلی آئے گی, کیوں نہیں آئے گی. ہاں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. تب اس میں کوئی بہت بڑے علامہ کی تو ضرورت نہیں ہے نا. ایک عام بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب میں ایک بچے کو فرض کر لیجئے ایک کاپی گفٹ دیتا ہوں, ٹافی گفٹ دیتا ہوں, وہ کہتا ہے انکل تھینک یو. صحیح. تو یہ تھینک یو کہنا اس کی انسانیت اور اس کی فطرت کی سلامتی کی علامت ہے کہ اس کی فطرت سالم ہے. اس لیے بچے نے بے اختیار کہا تھینک یو. تو افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے, شکر ادا نہیں کرتے. تو قرآن مجید نے تو اتنے سادے سادے پیغامات دیے ہیں. تو اس میں یعنی اگر کوئی عام دیہاتی بھی, ان پڑھ انسان بھی قرآن سے سیکھنا چاہے, اپنی زندگی کو درست کرنا چاہے, ہدایت لینا چاہے, اس کے لیے بھی ہے. اور کوئی فیلسوف, عارف, بہت بڑا عالم, فاضل, وہ بھی قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہے تو وہ اپنی سطح کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے وہ اس سے ہدایت لے سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک چیز اور, یہ اس ہدایت کی کتاب کو, اس مقدس کتاب کو ہم لوگ بڑے فخر سے استعمال کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے. جہیز دیتے ہیں. جی ہاں, اور اچھی چیز ہے, جہیز میں دینا چاہیے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. مگر اسی کے ساتھ پیرالل مجھے ایک اور بھی اس کا استعمال نظر آتا ہے جس کا بالکل ٹھیک استعمال نہیں ہو رہا ہے. پیشہ ور گواہ عدالتوں میں اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہمارے علماء جو ہے اس کے اوپر کبھی آواز اٹھاتے ہیں, نہ ہمارے یہ باقی جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے نہ وہ آواز اٹھاتے ہیں. یہ پیشہ ور گواہ تو ہے نا, اس بات کو تو مانتے ہیں نا یہاں پہ, اسی ملک میں ہیں, اور گواہی سے پہلے وہ اس کتاب کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں. تو ذرا بتا دیجئے کہ جھوٹی قسم کھانا اس کتاب کے نام پہ یا گواہی دینا اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے, ذرا اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, ذرا تھوڑا سا بیان کر دیجیے. یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے. اولاً ایک جھوٹی گواہی دینا, ٹھیک ہے نا, اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب رکھا ہے اس کے اوپر, اور ایک یعنی گناہ کبیرہ اس کو کہا گیا. دوسرا, گواہی دیتے ہو اور وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. جی صحیح نا, یعنی آپ دو گناہ کر رہے ہیں. ایک جھوٹی گواہی دے رہے ہیں جو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. دو, عظمت قرآن کو آپ افسوس کے ساتھ مجروح کر رہے ہیں. یعنی گویا قرآن مجید کی میری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں, میں عام کتاب سمجھتا ہوں اسے, اس لیے میں نے ہاتھ رکھ دیا اس کے اوپر کہ میری نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین قرآن ہے, اور یقیناً اس کے دنیاوی اثرات بھی ہیں منفی, اور اخروی اثرات بھی ہیں. تو بہرحال افسوس یہ ہے کہ ہماری
اس پہ ایکشن ہونا چاہیے نا ویسے. بالکل کیوں نہیں ہونا چاہیے, مطلب بالکل ایک ایکشن کام ہونا چاہیے. ایک تو چیز ہے جو گھروں میں بیٹھ کے آپ نے اپنے دین ایمان سے جو بھی تھا آپ نے یہ عورتوں نے لڑتے ہوئے یا مردوں نے معاملہ جو ہے وہ سالو کرنے کے لیے آپ نے قسم کھا کے معاملہ حل کر لیا, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک وہ بھی نہیں ہے, مطلب وہ انتہائی غلط ہے. مگر یہ تو ایک کٹہرے میں کھڑے ہو کے ایک کچہری میں عدالت میں, مطلب آپ کو پتہ بھی ہے کہ پیشہ ور گواہ ہیں یہ اور وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں, تو اس پہ تو ذرا معاملہ اور اگر بنتا ہے. ہماری عدالتیں جو قانون کے مطابق جو ہیں وہ مثلا سزائیں دینے پر یا جزا دینے پر مثلا پابند ہیں, تو واقعاً اگر عدالتیں ہی, ہمارے جج حضرات, ہمارے وکلاء حضرات, پوری انتظامیہ جو ہماری عدالت کی ہوتی ہے, اگر واقعاً قانون پر وہ خود بھی عمل کریں اور دیانتداری ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آسانی سے, یعنی اگر ایک جھوٹے گواہ کو جاننے کے بعد کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے, اگر اس کو سزا دی جائے, واقعاً اسے پتہ چلے کہ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو مجھے جیل میں جانا پڑے گا, مجھے کوڑے مارے جائیں گے فرض کر لیجئے, تو پھر وہ اتنی آسانی سے جھوٹی گواہی نہیں دے گا. چونکہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کی جرات بڑھ جاتی ہے. بالکل جھوٹے گواہ جو ہیں مارکیٹ میں بہت ملتے ہیں. ایسا ہی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ فہیم بھائی السلام علیکم, یاہیا بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام یاہیا بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر, بس اللہ پاک آپ کو, جو آپ نے محفل سجائی ہوئی ہے, اس کے جو اثرات ہم پر پہنچے, میں تو یہ کہتا ہوں جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. فہیم بھائی میں علامہ صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں. دیکھیں ہم لوگ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن شریف ہم نے ایسا کر لیا ہے کہ ہم کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم یعنی ہمیں یہ سمجھا دیا کہ بھائی تم اس کو نہیں سمجھ سکتے آسانی سے, تمہیں کسی نہ کسی کی ضرورت ہے. لیکن میں سمپل سی بات کرتا ہوں, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں بہت ہی واضح ہے قرآن میں, اللہ پاک خود فرما رہے ہیں, کوئی سمجھنے والا, جب ہماری جستجو, ہماری کوئی شوق ہی نہیں ہوگا, ہم یقین کریں کہ ایک جاہل آدمی ایک موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے وہ اتنی ٹپیکل چیزیں سیکھ لیتا ہے کیونکہ اس کا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے. لیکن جب ہم انٹرسٹ نہیں لے رہے, ہم دنیا بھر کی چیزیں سیکھ لیتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ قرآن کی طرف نہیں جاتے ہم؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, میں تو اللہ کا شکر ہے روز ایک رکوع پڑھتا ہوں قرآن کا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور ہم لوگ صرف اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح قرآن شریف جو ہے, ہم رمضان شریف میں قرآن ختم ہو جائے ہم قرآن سن لیں, لیکن اس کی سمجھ, اس کی فہمی ہمارا جستجو نہیں ہے. یہ جستجو پیدا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے, یا ہم, ہوتا یہ کہ عالم دین اپنا فالوور بنا لیتا ہے لیکن اللہ اور رسول کا فالوور نہیں بناتا, وہ یہ فرق ہے. صرف میں اس میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہمیں جستجو کون پیدا کرے گا ہمارے دل میں, یہ میرا سوال ہے. بہت خوب, تھینک یو سو مچ. سوال تو مزیدار ہے, انہوں نے کہا کہ اپنا فالوور تو بنا لیتا ہے, بالکل مگر اللہ اور رسول کا فالوور نہیں بنا پاتا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایسا, مگر تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی وقت ہے ایک وقفے کا, تو وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمیں مقصود علی صاحب سے ان کی خوبصورت آواز بھی شامل کرنی, اور پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج جس موضوع پہ ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے نزول قرآن. بہت ہی خوبصورت ایک موضوع جس پہ بہت ساری ہمیں رہنمائی مل رہی ہے اپنے جو ہمارے مہمان ہیں علماء سے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کلام باری تعالیٰ ہے, ہم وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں. تو مقصود علی صاحب, آپ سے درخواست کریں گے کہ ذرا اس نشست کی جو ہماری جو آج کی محفل ہے اس کی تھوڑی سی شان اور بڑھائیں, ذرا چار چاند لگائیں, ضرور کلام شامل کریں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں
شہدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم پورے قد سے جو کھڑا یہ تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکے کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکے کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا اور یہ شعر میں خاص فلسطین کے مظلوموں کے نام کروں گا ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا کچھ نہیں مانگتا ماشاء اللہ مقصود علی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے بہت خوبصورت بہت شکریہ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ایک کالر موجود تھے یحییٰ تو یحییٰ صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ عمومی طور پہ
ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ تو خیر نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کی تفسیر نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے، جس کا جواب آپ ویسے بھی دے چکے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسی آسان باتیں شامل ہیں جو کہ آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، بہت ہی آسانی سے، جس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ جستجو جو ہے وہ نہیں پیدا ہو رہی ایک خود سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس طرف آنے کی، اور ایک چیز اور انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے علماء کرام وہ کسی بھی مسلمان کو اپنا فالوور تو بنا لیتے ہیں مگر اللہ اور رسول کا فالوور نہیں بنا پاتے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب مجھے لینا ہے بالکل، مگر ایک کالر پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور پھر اکٹھے ہم دونوں جواب شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام بھائی، پاکیزہ لاہور سے۔ پاکیزہ ملک، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ سب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ہم سب خیریت سے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے ایک سوال کرنا ہے کہ جب ہم قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو قرآن پاک کے آخر پہ جو دعائے ختم القرآن ہوتی ہے جی، کیا وہ پڑھنا لازمی ہے؟ کیونکہ وہ سارے کے آخر میں تو نہیں لکھی ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی اس بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاکیزہ۔ جناب مفتی صاحب، یہ تو جو پہلے تو ان کو ہاتھ کے ہاتھ جو یہ ابھی خاتون جی ان کو جواب دے جو ختم قرآن کی دعا ہے، بیسکلی وہ دعا ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اسے پڑھ سکتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اب آپ نے قرآن پاک ختم کیا تو آپ اپنے اللہ کے حضور اسے اپنی عاجزی پیش کرتی ہیں کہ میرے رب تیری عطا سے میں اس قابل ہوئی یا ہوا کہ میں نے اس کی تلاوت کی۔ اب اس کی تلاوت کے دوران اگر مجھ سے سہون، دانستہ یا نہ دانستہ کوئی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی تو اسے معاف فرما دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کے تمام اعجاز اور اس کی تمام رحمتیں اور اس کے ذریعے جو وسیلہ بناتے ہوئے مجھے تمام برکتیں مل رہی ہیں، میرے مولا میں تو اس سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ اچھا، زیر اور زبر کی بھی اگر غلطی ہمیں پڑھنے میں اگر ہو جائے تو غلطی تو ہے نا، غلطی ہے۔ دیکھیے، زیر زبر لگائے اسی لیے گئے تھے کہ الفاظ کے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ زیر زبر کو سمجھ کر، اسی لیے کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیسکلی دعا ہے، ضرور پڑھیں۔ اب ہر قرآن میں نہیں لکھی ہوتی تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن آپ نہیں لکھی، آپ اپنے ہاتھ بلند کیجئے، اپنے رب سے جس زبان میں چاہیں بات کریں، دعا کے لیے۔ ویسے تو وہ دعا لکھی ہوئی ہے، وہ اچھی بات ہے، وہ پڑھیں۔ اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے آپ نے خود تو دعا کرنی ہے، خود اپنے الفاظ میں اپنے رب سے جو چاہیں مانگیں، صحیح ہے، اس کے واسطے سے جو چاہیں مانگیں، مولانا یہی ہے، بس مختصر یہ بات ہو گئی۔ اچھا، علامہ احمد اقبال رضوی صاحب، یحییٰ بھائی کے سوال کا جواب، کیونکہ یحییٰ بھائی منتظر ہیں اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو اس سوال کا جواب چاہ رہے ہیں۔ جی، پہلی بات جو انہوں نے کہا جستجو کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں جو ہمیں جستجو پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس طرح کی تربیت نہیں ہے، قرآن کی اہمیت بیان نہیں کی جاتی، اور جیسے شروع میں آپ نے بحث کی اور بات کی کہ قرآن مجید ہمارے یہاں زندوں کی کتاب نہیں سمجھی جاتی، افسوس کے ساتھ میں جسارت کر رہا ہوں، مردوں کی کتاب سمجھی جاتی ہے کہ جب کوئی مرحوم ہو جاتا ہے تو ہم قرآن مجید اس کے لیے پڑھتے ہیں، فوراً بچے آئے تھے نا پڑھنے کے لیے، انہیں پڑھ کے بخش دیں اس کو، تو یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے اور مرحوم کو اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے بھیجا تھا یا زندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا؟ تو اسی طرح سے جیسے بیٹی کے جہیز میں دیا جاتا ہے اور آپ نے فرمایا بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچتا، اور بعض دفعہ اس پہ گرد پڑتی رہتی ہے اور کوئی اسے اٹھا کر کھول کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، بعض دفعہ مہینوں گزر جاتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ تعویذ کے لیے، جی ہاں تعویذ دم کے لیے کرنے کے استعمال لیے، کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں مطلب یہ وہ عمومی طور پہ استعمال ہے جو ہم ہماری جو کرتے ہیں. جستجو ہے وہ ان چیزوں میں ہے کہ بھئی میں مشکل میں آ گیا ہوں تو اب قرآن کے حوالے سے اس کے توسل سے اللہ مجھے میری پریشانی حل کر دے. ادھر ہمارا یقین ہے کہ ہاں جی. ایسے ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ، تعویذ پہن لیے اب سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اتنا یقین ہے اس کتاب کو، مگر ویسے کوئی رہنمائی نہیں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. جی بسم اللہ. محبت کسی بھی چیز سے کی جائے تو انسان اس کی جستجو میں، ابھی انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا بڑا خوبصورت ہے، اس کی تشنگی بڑھ جاتی ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے. قرآن پاک ابھی تعویذ اور دم اور فوتگی پہ پڑھ لیا تو لوگوں کو پتہ ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ اس سے ہی ہماری تسکین ہے، یہی ٹریک ہے ہمارا. لیکن محبت جو ہے اس کی یا تو جستجو کی کمی ہے یا محبت کی کمی ہے. جب آپ عربی میں بھی قرآن پڑھیں گے تو جب اس میں آپ کی محبت شامل ہوگی تو آپ کو اس کا لطف بھی آئے گا، آپ کی اٹیچمنٹ بھی ہوگی. پھر آپ کا خود دل کرے گا میں اس ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھوں، اس کی تفسیر بھی پڑھوں، اس کو جانوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو میرا خیال ہے محبت بہت ضروری ہے. جیسے رمضان میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں، مطلب کئی سپارے بھی پڑھ رہے ہیں، کئی قرآن ختم کر لیے ہیں انہوں نے، تو وہ ترجمے کے ساتھ اور اس سمجھ کے ساتھ تو نہیں کیا، وہ تو صرف ٹھیک ہے ایک ایک لفظ، ایک ایک جو اس کا حرف ہے اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، مگر وہ جو اصل نچوڑ حاصل کرنے والی بات تھی وہ تو بیچ میں رہ گئی. میں فہیم بھائی میں یہی بات سر آپ نے انگلی اٹھائی ہے اور ادھر آواز آ گئی بریک لے لو. ایک بریک لے کے واپس کا مطلب بریک ہو گیا. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج نیوز کیفے میں جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے وہ موضوع ہے نزول قرآن. اور میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواؤں گا اور پھر سے ایک دفعہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. ہمارے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احمد اقبال رضوی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں مقصود علی صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں. اچھا جی، تو علامہ صاحب بات ہو رہی تھی، وہ بات بیچ میں ہماری رہ گئی. جستجو کی بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی اور قرآن پاک سے کچھ حاصل کرنے کی جستجو وہ کیسے پیدا ہوتی ہے. اور ایک چیز ان کی اور تھی کہ آپ نے کہا تربیت، اور یحییٰ بھائی نے یہ کہا تھا کہ کیا علماء اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک وہ جملہ کہتے ہیں کہ دین کی طرف نہیں بلاتے، اپنی طرف بلاتے. ہاں یہ چیز. تو جستجو کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ دیکھیں متعدد احادیث موجود ہیں. یہ جو جستجو پیدا نہیں ہو رہی نا، اس لیے کہ وہ جوان اس قرآن کو اہمیت نہیں دے رہا. وہ اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ اہمیت اس لیے نہیں دے رہا کہ اس بچے کی جو تربیت ہے وہ قرآن کی انسیت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. اس کے گھر میں مثلا ماں باپ اس کے تلاوت کلام پاک نہیں کرتے تھے، مثلا اس کو تعلیم قرآن نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، صحیح. گھر سے یہ مسئلہ شروع ہوا. ماں قرآن نہیں پڑھتی تھی، باپ قرآن نہیں پڑھتا تھا، اس کے لیے کوئی قرآن کا انتظام نہیں کیا گیا جو کہ تعلیمات قرآن جو ہے یہ حاصل کرے. تو جب گھر میں یہ ماحول ہوگا کہ ماں باپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو آہستہ آہستہ اسی ماحول میں اس بچے کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اچھا بچے کی تربیت اور کہاں ہو رہی ہے؟ بچے کی تربیت ماشاءاللہ آپ کا ٹی وی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی سر، وہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ اسکولز پہ بھی تو بہت زیادہ. جی میں اس طرف بھی آتا ہوں. سب سے پہلے تو ٹی وی ہے نا سر. ٹی وی پہ تو دیکھیں، ٹی وی پہ تو ایسے بہترین چینلز بھی موجود ہیں جہاں ہر وقت جو ہے نا وہ قرآن و حدیث، یعنی وہ 1000 چینلز میں سے کوئی ایک چینل ہی 2 چینلز ہیں، وہ بھی نہیں دیکھتے نا. کیا کریں، وہ ڈھونڈ کے پھر بھی انڈین چینل دیکھنا ہوتا ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے، جہاں انڈین. میرے کہنے کا مقصد یہ فہیم بھائی کہ اگر ہمارے جو میڈیا ہے وہ بھی اگر اچھا ماحول دے، اچھی گائیڈنس دے قرآن کے حوالے سے، جیسے ماشاءاللہ بھی یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان میں ایک بہار ہے ماشاءاللہ اس طرح کے پروگراموں کی. اگر یہ سارا سال اس طرح کے پروگرام آئیں اور نوجوانوں کو ان کی زبان میں سمجھایا جائے. دیکھیں ایک ہے ہم بڑی گاڑی
حلق سے نکال کے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نوجوانوں کی زبان میں سادہ الفاظ میں ہم ان کو خوبصورت انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں تو نوجوان سمجھتا ہے. اور آج کا نوجوان بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کی طرف راغب نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں دین کی طرف بہت زیادہ راغب ہے. سوشل میڈیا اور میڈیا کے جہاں آفات ہیں, جہاں اس کے منفی اثرات بعض دفعہ پڑتے ہیں, وہاں بہت ہی مفید اثرات بھی ہیں اس کے. تو بالکل صحیح. بہرحال ایک میڈیا ہے, جیسے آپ نے اسکول کی بات کی, اسکول بہت امپورٹنٹ ہے. اسکول بہرحال بچوں کی تربیت کرتا ہے. بچہ 8 گھنٹے جو وہاں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں گزارتا ہے تو ٹیچر اس کی تربیت کرتا ہے. تو اگر وہاں پر قرآن مجید کی تعلیمات وہاں پر بھی دی جائیں تو بچے کے اندر انسیت پیدا ہوگی قرآن مجید سے. اور جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا, دیکھیں میں بس ایک حدیث سنا کے آپ کی اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک نوجوان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک نوجوان جب اپنی نوجوانی سے ٹین ایجر جب ہے تب سے اگر وہ قرآن پڑھنا شروع کرے تو قرآن اس کے گوشت اور پوست اور خون میں سرایت کرنے لگتا ہے, اس کا حصہ بن جاتا ہے. تو اب یہ بچہ کہیں اور نہیں جائے گا, وہ قرآن کی جستجو کرے گا. بے شک ہے. میرا خیال ہے آپ نے بڑا ایک تفصیل سے یہ جواب دے دیا ہے. اور مفتی شمیم خان صاحب سے میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں, ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ سے. میں نے گھڑی کی طرف دیکھا ہے. تو مگر ایسے نہیں, ہم مقصود علی صاحب کی آواز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور آج کے موضوع پہ جتنی یہاں باتیں ہوتی ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہماری تصحیح ہو سکے. اللہ تعالیٰ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, جن لوگوں نے باتیں سنی ہیں, جو ہم نے کی ہیں, ان پہ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مقصود علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ علماء کرام کا بھی بے حد شکریہ. فہیم عباس کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا, ان پر تو گناہگار کا سب غالب کھلا ہے, ان پر تو گناہگار کا سب غالب کھلا ہے, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت دیدار کے قابل کہاں, یہ میں